عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیٹے ہوئے شہید نہیں کیا۔ جب انسان کسی کی دشمنی پر اترتا ہے تو ہر چیز کا لحاظ اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے۔ عثمان غنی لیٹے ہوئے نہیں تھے، عثمان غنی بیٹھے ہوئے نہیں تھے، عثمان غنی کہیں اور نہیں تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی، پھر اٹھے 40 دن کے بعد۔ 40 دن کے بعد آج تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی تھی، 40 دن سے قید میں، اپنے گھر میں قید میں، اور اس دن تھوڑی آنکھ لگی، اٹھے اور اپنی بیوی سے کہا کہ آج خواب میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، ابو بکر صدیق اکبر کو دیکھا ہے، عمر فاروق اعظم کو دیکھا ہے، یہ تینوں آئے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں عثمان آج تیرا روزہ ہے، آج جمعے کا دن ہے، آج تیرا روزہ ہے، اے عثمان ہم تینوں تیرا انتظار کر رہے ہیں، جنت میں تو روزہ کشائی کرنا، ہم تیرا جنت میں انتظار کر رہے ہیں۔ عثمان غنی روزے سے تھے، اپنی بیوی سے کہا مجھے اندر سے شلوار لا دیں، شلوار چینج کی کیونکہ ان کو کنفرم ہو گیا کہ یہ شہید کر دیں گے، اور سامنے عبداللہ ابن زبیر دروازے پر ہیں اور ایک دروازے پر امام حسن ہے۔ حضرت علی نے ان لوگوں کو اپوائنٹ کیا ہے کوئی یہاں سے جانے نہ پائے۔ اتنا زیادہ بلوائیوں کا زور تھا، کبھی بغیرت اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ اچھے لوگوں دب جاتے ہیں، بیچارے عزت دار لوگ دب جاتے ہیں، کیونکہ بغیرتوں کے پاس کام کرنے کا میدان بڑا ہوتا ہے۔ عزت دار آدمی یہاں وہاں جا کر کے پروپیگنڈا نہیں کرتا، عزت دار آدمی اپنا معاملہ کس پہ چھوڑتا ہے؟ اللہ پہ چھوڑتا۔ لہذا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کسی سے کوئی مدد نہیں لی۔ لوگوں نے کہا بھی کہ ہمیں اجازت دیں، فرمایا نہیں۔ وہ لوگ سامنے سے نہیں آئے، پیچھے ایک مکان خالی تھا، وہاں سے کود کے گھر کے اندر آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی صاحبہ نے دیکھا تو دوڑ کر آئیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے قریب دو لوگ آئے۔ عثمان غنی نہ بیٹھے تھے نہ لیٹے تھے نہ بیوی سے باتیں کر رہے تھے، وہ مصلی بچھا کر سامنے قرآن رکھ کے اللہ کا قرآن پڑھ رہے۔ لیکن جب دل میں دشمنی آ جائے تو پھر کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا۔ اس نے آ کر کے ایک ہاتھ سے عثمان غنی کے مبارک سر کے مبارک بالوں کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے عثمان غنی کی داڑھی کو پکڑا۔ عثمان غنی نے اس بندے کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا بیٹے اگر تیرا باپ تجھے ایسا کرتا دیکھ لیتا تو اسے اچھا نہیں لگتا۔ اتنے میں ان کی بیوی صاحبہ آئیں، انہوں نے آ کے عثمان غنی کا سر پکڑا، دوسرے نے آ کے زور سے ایک لوہے کی سلاخ عثمان غنی کے سر پہ ماری، وہ ان کی بیوی کے ہاتھ پہ زور سے لگی تو انگلی کٹ کے دور جا کر گر گئی۔ عثمان غنی اسی طرح قرآن کے سامنے، کوئی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ اتنی دیر میں دوسرے نے تلوار ماری تو جو خون نکلا نا، خون کا فوارہ نکلا تو پہلے ہی فوارہ جا کر قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں پہ جا کر کے گرا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ظالموں یہ خیال نہ کرنا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل ہے، بلکہ اللہ تمہیں کافی ہے تمہارے سے انتقام لینے کے لیے۔ یہ کرتوت ہے میرے بھائی، یہ کرتوت ہے۔ انہوں نے غلط باتوں پر اپنے آپ کو اتنا صحیح سمجھ لیا کہ اتنے صحیح آدمی کو شہید کر دیا۔ اپنے آپ کو صحیح سمجھا انہوں نے، وہ اپنے آپ کو غلط تھوڑی سمجھ رہے تھے کہ ہم غلط ہیں، ہم غلط کر رہے ہیں، وہ صحیح سمجھ رہے تھے ہم صحیح ہیں، ہم صحیح کر رہے ہیں۔ جب ہی کسی چیز کا خیال نہ کیا اور قرآن کے سامنے جامع القرآن کو شہید کر دیا۔ کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، شہید کس کو کیا؟ عثمان ابن عفان۔